अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम BA एजुकेशन के हिस्सा 2 का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है तालीमी नफ्सियात और उस्ताद। कि इसमें हम देखेंगे तालीमी नफ्सियात उस्ताद के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। कि तालीमी नफ्सियात पहले पढ़ चुके हैं कि नफ्सियात के अमूमी असूलों का तालीमी अमल में इस्तेमाल जब किया जाता है तो हम उसको तालीमी नफ्सियात कहते हैं, और उस्ताद इस तालीमी नफ्सियात को कैसे इससे फ़ायदा उठा सकता है, या तालीमी नफ्सियात उस्ताद की किस तरह मदद करती है तालीमी अमल के दौरान। इसके कुछ पॉइंट है जिसमें पहला पॉइंट एक एक करके सबको पढ़ते हैं। पहला तलबा की ग्रुपबंदी, कि तालीम नफ्सियाती उस्ताद का बताती है उसने तलबा की ग्रुपबंदी कैसे करनी है। कि जब एक क्लास में 25 से 30 या 50 तलबा हैं तो सब के कुछ इनफरादी खिलाफात हैं, उनमें सलाहियतों का फ़र्क है, कोई ज़हीन है, कोई कमज़ोर है, कोई माशी लिहाज से अमीर है, कोई गरीब है, किसी के सीखने की सलाहियत में फ़र्क है और उसके पसंद रुझानात में फ़र्क है। तलबा की ग्रुपबंदी उस्ताद कैसे कर सकता है कि ज़हीन बच्चे जो ज़्यादा इल्म हासिल करना चाहते हैं, ज़्यादा मालूमात चाहते हैं, उनको कैसे अलग ग्रुप बना दिया जाता है, और जो कमज़ोर हैं, कमज़ोर ज़हन के हैं या कम सीखते हैं या आहिस्ता पढ़ते हैं, स्लो लर्नर हैं, उनका अलग ग्रुप बना दिया जाता है। तो ये ग्रुपबंदी भी तालीम नफ्सियात उस्ताद को बताती है कि ग्रुपबंदी कैसे कर सकते हैं। फिर नंबर 2 है मकासद का तयन, कि मकासद जो तालीमी अमल की बुनियाद होती हैं उन मकासद को कैसे बनाना है, उसका तयन कैसे करना है। तो ये उसको मकासद तैयार रखते हुए हमने तलबा की जो होती है उनकी उम्र, उनकी पुख्तगी, उनकी सलाहियत, उनकी इस्तेदाद, उनके रुझानात, उनकी पसंद नापसंद, इन चीज़ों को सामने रखते हैं। उनकी फितरी कायदे के हैं, उनकी जिस्मानी और ज़हनी जिस्मानी ज़रूरियात के हैं, इनको सामने रखते हुए मकासद बनाते हैं। और मकासद बनाते वक्त ये भी इसी का भी ख्याल रखा जाए कि मकासद ऐसे हों जो काबिल हसूल हों, जिनका हासिल मुमकिन हो। ऐसे मकासद ना हो जो कि जिसको हम हासिल नहीं कर सकते। अगर मकसद हासिल नहीं होगा तो हमारे तमाम तालीमी अमल बेकार होगा, तमाम जो हमने उस पर इतना खर्चा किया होगा, इतनी मेहनत की होगी, तमाम बेकार हो जाएगा। इसलिए मकासद का काबिल हसूल होना बहुत ज़रूरी है। अगला जो पॉइंट है वो है मौजू तरीका तदरीस, कि तालीमी नफ्सियात उस्ताद को ये भी बताती है, इस बात का भी इल्म फराहम करती है कि उसने तरीका तदरीस का इंतखाब कैसे करना है, कि पढ़ाते वक्त कौन सा तरीका इस्तेमाल करेगा। इसके लिए वो बच्चों के मज़ामीन के बारे में जानते हैं, उनकी पसंद नापसंद के बारे में, उनकी ज़हनी सतह, उसकी उम्र, उनका दर्जा कौन सा है, किस क्लास में पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों को सामने रखते हुए तालीमी नफ्सियात उस्ताद को तरीके इंतखाब करने में मदद फराहम करती है। इस तरह मज़ामीन के लिहाज से कि साइंस का मज़मून आर्ट्स का है तो उसको कैसे पढ़ाना है, या एक से ज़्यादा तरीके भी एक वक्त में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मौसर तदरीस, के तदरीस ऐसी हो जो बासर हो, जिसका असर पड़े, जो काबिल अमल भी हो, जो ज़्यादा देर पा भी हो, ऐसी तदरीस होनी चाहिए। तो तदरीस में जो साथ को जिन चीज़ों को मालूमात होनी चाहिए, ये तालीम नफ्सियात और साथ को जिनके बारे में बताती है, वो ये है कि तालीम या तदरीस के 4 बुनियादी सवालात होते हैं कि क्यों पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, कब पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए। क्यों पढ़ाया जाए से मुराद है कि क्यों पढ़ा रहे हैं, मकसद क्या है हमारा, क्या पढ़ाया जाएगा, निसाब कौन सा होगा, इसमें कब पढ़ाया जाएगा, टाइम टेबल क्या होगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, तरीक़ाकार क्या होगा। इसके बारे में हमें बताती है कि तालीम नफ्सियात उस्ताद को इस बारे में मालूमात फराहम करती है, जिससे अपनी तदरीस को मौसर बना सकता है। फिर अगला पॉइंट है समी बसरी मामलात का इस्तेमाल, के तालीमी नफ्सियात उस्ताद को ये बताती है कि उसने समी बसरी मामलात का इस्तेमाल कैसे करना है। समी से मुराद है सुनने से, और बसरी से मुराद होता है देखने से। अब मामलात कहते हैं मददगार चीज़ें, कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ऐसी उससे मदद लेना जो देखने सुनने में इस्तेमाल हो सकें, जिससे तालीमी अमल को आप बेहतर बना सकते हैं, ज़्यादा रंगीन, पुरकशिश और ज़्यादा देर पा, ज़्यादा मौसर असरदार होने वाला बना सकते हैं। जिसमें आप उस्ताद चार्ट इस्तेमाल करता है, उस्ताद प्रोजेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, या उस्ताद कोई मॉडल वगैरह बना के वो पेश कर सकता है, या कोई टेप रिकॉर्डर के ज़रिए कोई चीज़ सुना सकता है, या कंप्यूटर के ज़रिए कोई लेक्चर वगैरह डिलीवर कर सकता है। तो इस समी बसरी मामलात इसके तालीमी अमल को हम ज़्यादा बेहतर तौर पर बेहतर कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा दिलचस्प बना सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है तलबा की रहनुमाई, कि तालीमी नफ्सियात उस्ताद को ये बताती है कि उसने तलबा की रहनुमाई कैसे करनी है, उनके तालीमी मसाइल का हल कैसे करना है। क्लासरूम में उसके मसाइल हैं, उसके मज़ामीन के मसाइल हैं, उसकी तालीम का मसाइल हैं, उसके माशरती मसाइल हैं, स्कूल या कॉलेज के साथ के मसाइल हैं, तो उन मसाइल को हल कैसे करना है। उसके तालीमी अमल के लिहाज से उसके मज़ामीन का इंतखाब है, या तालीम अमल मुकम्मल करने के बाद उसके मुनासिब पेशों का इंतखाब का मसला है। इसमें तालीमी नफ्सियात उस्ताद को इस बात की मदद फराहम करती है कि तलबा की रहनुमाई कर सके। फिर टाइम टेबल की तश्कील, कि टाइम टेबल बनाते वक्त भी हम तालीम नफ्सियात उस्ताद को मदद फराहम करती है, उसने टाइम टेबल कैसे बनाना है,
کون سے مضامین کس وقت رکھنے ہیں، کون سے مضامین کا ٹائم کتنا رکھا جائے گا، یہ تمام. اس لیے جو مشکل مضامین ہوتے ہیں وہ شروع کے ٹائم میں رکھے جاتے ہیں، اسکول کے ٹائم کے یا کالج کے ٹائم کے اسٹارٹ میں، یہ پہلے پیریڈز میں رکھے جاتے ہیں تاکہ اس وقت بچے ذہنی طور پر فریش ہوتے ہیں، تازہ دم ہوتے ہیں. تو باقی جو آرٹس کے مضامین ہیں وہ بعد میں رکھے جاتے ہیں. اس طرح درمیان میں وقفہ یا بریک کا ٹائم بھی رکھا جاتا ہے، ذہنی تھکاوٹ بوریت کا احساس نہ ہو، کچھ ریفریشمنٹ یا ذہن کو تازہ کرنے کے لیے انہیں وقت مہیا ہے. اس طرح پی ٹی کلاسز یا فزیکل ٹریننگ کلاسز ہوتی ہیں جس میں ان کو ورزش وغیرہ کروائی جاتی ہے، جس میں آپ کی صبح کی اسمبلی وغیرہ شامل ہوتی ہے. آگے پوائنٹ ہے جائزے میں سہولت. اس میں تعلیم نفسیاتی استاد کو مدد فراہم کرتی ہے کہ جائزے میں کیسے سہولت حاصل کر سکتا ہے. جائزے سے مراد ہے کہ آپ کو یہ جاننا کہ جو کچھ پڑھایا گیا تھا وہ بچے نے کتنا سیکھ لیا ہے، کتنا اس کو آ گیا ہے، کتنا سمجھ آ گیا ہے، یہ جائزہ کہلاتا ہے. اس میں تعلیم نفسیاتی استاد کو مدد فراہم کرتی ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے کیسے وہ جائزہ لے سکتا ہے، جس میں مختلف آزمائشیں ہو سکتی ہیں، اس میں سوال جواب کرنے ہیں، اس میں پیپر لینا ہے، اس میں پریکٹیکل لینا ہے، کس طریقے سے وہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے. اگلا پوائنٹ ہے انفرادی اختلافات کا حل. کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک ساتھ کلاس میں جو بچے 30-40 بچے ہوتے ہیں، سب کے اختلافات مختلف ہوتے ہیں. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ذہین ہے جو کمزور ذیل کا ہے، کوئی اس کے معاشرتی مسائل ہیں، کچھ کے معاشی مسائل ہیں، کسی کا کچھ مسئلہ ہے، دیکھنے کا مسئلہ ہے، نظر کمزور ہے، یا کسی کو سننے کا مسائل ہیں. یہ کچھ انفرادی اختلافات ہیں. کسی پسند ناپسند کا فرق ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی قابلیت اور صلاحیت میں فرق ہے. ان انفرادی اختلافات کا حل بھی تعلیمی نفسیاتی استاد کو فراہم کرتی ہے تاکہ وہ اپنی کلاس کے ہر بچے کو ساتھ لے کر چل سکے اور ہر ایک کی تعلیمی ضروریت پوری ہو سکے. یہ نہ کہ کوئی بچہ ان اختلافات کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں اور تعلیمی عمل میں پیچھے رہ جائے، کچھ سیکھ نہ سکے. تو اس لیے تعلیمی نفسیاتی استاد کو معلومات فراہم کرتی ہے. پھر ہم نصابی سرگرمیاں. کہ تعلیم نفسیات استاد کو اس بات کی مدد فراہم کرتی ہے کہ اس نے ہم نصابی سرگرمیاں کیسے تشکیل دینی ہیں. نصابی سرگرمیاں اور ہم نصابی سرگرمیاں دو قسم کی سرگرمیاں ہوتی ہیں. نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں جو نصاب کے بارے میں ہوتی ہیں، آپ کے مواد، آپ کی کتابوں کے بارے میں، آپ کے پڑھانے کے بارے میں متعلق ہوتی ہیں. اور ہم نصابی سرگرمیاں وہ ہوتی ہیں جو نصاب سے، کتاب سے ہٹ کر ہوتی ہیں، جیسے آپ کے اسپورٹس گالا ہوتے ہیں، یا کرکٹ میچ کے مقابلے ہیں، نعت خوانی کا مقابلہ ہے، تقریری مقابلے ہیں. یہ آپ کی ہم نصابی سرگرمی ہیں. تو ان کا ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ بچے کو کچھ ریفریشمنٹ ہو سکے. ان ہم نصابی سرگرمیوں کی ذہنی، جسمانی اور جذباتی نشوونما ہوتی ہے. معاشرتی نشوونما بھی ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں جب ایک ٹیم کی صورت میں کھیلتے ہیں تو ایک دوسرے سے تعاون پیدا کرتے ہیں، ایک گروپ کی شکل میں مل کر کام کرتے ہیں، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی مل کر کوشش کرتے ہیں. اس میں جذباتی ہے کہ اگر ہار بھی گئے تو ہار کا اظہار کیسے کرنا ہے، اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ جذباتی اس میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے، نشوونما ہوتی ہے. اس لیے ہم نصابی سرگرمیاں بہت ضروری ہیں تاکہ اس کی نصابی سرگرمی جو ذہنی نشوونما ہو رہی ہے تو ہم نصابی سرگرمی جو اس کی جسمانی، ذہنی اور جذباتی اور معاشی تربیت بھی ہو سکے. پھر آزمائشیں. تعلیم نفسیات استاد میں مدد فراہم کرتی ہے کہ آزمائشیں کو کیسے بنا سکتا ہے. آزمائشیں مراد ٹیسٹ وغیرہ، امتحانات وغیرہ کیسے بنا سکتا ہے. تو یہ اس کی تحصیل جو اس نے علم حاصل کیا ہے، جو مقصد میں طے کیا تھا اس نے کتنا حاصل کیا، اس کو جانچنے کا ذریعہ بھی یہ آزمائشیں بنتی ہیں. یہ بھی نفسیاتی اصولوں پر بنائی جاتی ہیں کہ اس طرح بنائی جاتی ہیں کہ جو قابل اعتبار یا قابل یقین ہو، قابل حصول ہوں، کہ بچے کو ہم نے ایسی آزمائش دینی ہے جس کو اس کو سمجھ آ سکے، اور جو ہم نے مقصد کو مقصد جو ہم نے بنایا تھا اس کو کتنا حاصل کیا اس کے بارے میں ہم کو بتا سکے. پھر یہ تعمیر کردار. کہ تعلیم نفسیاتی استاد کو یہ بتاتی ہے کہ اس نے تعلیمی کردار کیسے کرنا ہے، کہ بچے کی کردار سازی کرنی ہے، اس کو اچھا انسان بنانا ہے، اس میں اچھے اخلاق حسنہ پیدا کرنے ہیں، اس میں اعلیٰ کردار کا فروغ کرنا ہے. یہ کیسے کرنا ہے، اس کا کردار شخصیت کی تشکیل کیسے کرنی ہے، یہ تعلیمی نفسیاتی استاد کو بتاتی ہے. پھر ہے تعلم کہتے ہیں سیکھنا، جو کہ ضروری ہے. تعلیمی عمل تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک تعلم نہیں ہوگا. تعلم جب تک اس میں بچے نے سیکھا نہیں کچھ تو آپ کا تعلیمی عمل، آپ کا کیا گیا تمام عمل بیکار ہو جائے گا. اس سے تعلیمی نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ تعلم کو ہم زیادہ کیسے دیر پا کر سکتے ہیں. اس کے لیے مختلف شرائط ہیں، مختلف قوانین ہیں، تعلم کی شرائط ہیں، تعلم کے قوانین ہیں. ان کا استاد کو جاننا ضروری ہے تاکہ وہ ان شرائط کو، ان قوانین کو اپنی تدریسی عمل میں استعمال کر کے اپنی تدریس کو بہتر بنا سکے، اور جس سے تعلم بہتر ہو یا بچے کچھ نہ کچھ سیکھیں. پھر ہے معاشرتی مطابقت پیدا کرنا. کہ تعلیم کا ایک تعریف یہ بھی ہے کہ بچے کو اس قابل بنانا چاہیے تاکہ وہ معاشرتی مطابقت حاصل کر سکے. کہ تعلیمی نفسیاتی استاد کو بتاتی ہے کہ وہ کیسے بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے تاکہ وہ معاشرے میں عدم مطابقت پیدا نہ بلکہ معاشرے سے مطابقت پیدا کر سکیں. انہیں معاشرے کے بارے میں علم ہو، معاشرے کی اقدار و روایات کون کون سی ہیں، معاشرے میں کیا چیزیں چل رہی ہیں، رسم و رواج کون کون سے ہیں، معاشرے کا رہن سہن کیا ہے، یہ تمام اسے تعلیم ہی بتاتی ہے. اس لیے استاد تعلیمی نفسیات سے اس کے بارے میں مدد حاصل کر سکتا ہے. اور آخری ہے معاشرتی جذباتی نشوونما. جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا اس میں ہم نصابی سرگرمیوں میں
کہ جب ہم ثابت سرگرمی میں کرتے ہیں تو اس سے ان کی معاشرتی اور جذباتی نشو بھی ہوتی ہے کہ جب ایک گروپ میں بچے کھیل رہے ہیں، ٹیم کھیل رہے ہیں، 2 ٹیموں کا مقابلہ، تو ایک ٹیم میں کرکٹ کی مقابلہ ہے، ایک ٹیم میں 11 کھلاڑی ہے، تو 11 کھلاڑی مل کر اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہیں، ان کی جیت کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور سب ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، سب کوشش کرتے ہیں ہم مقصد کو حاصل۔ اس سے اسی معاشرتی نشو ہوتی ہے کہ مل کر کام کرنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح اگر ہار گئے ہیں تو جیت کے تو اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے، ہار گئے تو اپنے غم کا اظہار کیسے کرنا ہے، یہ ان کی جذباتی نشو ہے، غصہ نہیں کرنا، جذبات کو قابو رکھنا ہے، یہ تمام ان کو تعلیمی سکھاتی ہے، اور ساتھ تعلیمی نفسیات کا استعمال کرتے ہیں اس کو بہتر طور پر تیار کر سکتے ہیں، ان کی نشما معاشرتی اور جذباتی نشما کی بہتر طور پر تکمیل کر سکتا ہے۔ تو یہ آج ہم نے اپنا ایجوکیشن BA کے 2nd کورس کا اگلا ٹاپک پڑھا ہے، امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔